رمضان آئے تو کچھ ہم میں سے وہ ہیں جو روزے رکھ لیتے ہیں، بقیہ زندگی ہماری جو ہے اور اٹھنا بیٹھنا اور چلنا اور پھرنا اور ہمارے شوق اور ذوق، بتائیے اس میں کیا فرق ہے ہمارے؟ آپ ایک غیر مسلم کے گھر میں گھس جائیں اور ایک مسلمان کے گھر میں گھس جائیں، دونوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، گھر کے ساز و سامان کو دیکھ کر ہو یا اس میں رہنے والوں کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر ہو، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ قرآن جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہ مسلمان کا گھر، مسلمان کی فیملی، مسلمان کا خاندان تمام معاملات کے اندر اخلاقی طور پر غیر مسلم کے جیسے نہیں ہوگا، اس سے مختلف ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب اس صورت میں قرآن اگر کوئی ہدایت دیتا ہے، قرآن کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو سمجھنا اب آسان ہے اگر یہ بات پیش نظر رہے۔ اور اگر جب ہم اپنے ماحول میں قرآن کے کسی آیت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ گھومتا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا وہ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ولا نسائہن، کہ اپنے ہم مذہب عورتوں کے سامنے آنے میں، اسی واسطے ابتدائے اسلام میں وہ عورتیں کہ جن کو نہ عورتوں میں شمار کیا جاتا نہ مردوں میں، جیسے کو اردو میں ہیجڑا کہتے ہیں یا زنخا کہتے ہیں، عربی کے اندر ان کو خنسا کہتے ہیں، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ شروع میں جب پردے کا حکم آیا تو صحابیات نے ان سے پردہ نہ کیا، اس لیے کہ وہ مرد تو ہیں نہیں، اور جن کے اندر نسوانیت غالب ہوتی ہے جن زنخوں کے اوپر، وہ تو عورتوں کے کپڑے پہنے پھرتے ہیں، وہ عورتوں کی طرح سے چال چلتے ہیں، تو اس لیے عورتیں عام طور پر ایسوں سے پردہ نہیں کرتی۔ لیکن ہوا کیا، ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک زنخے کو اس طرح دیکھا کہ وہ کسی عورت، کسی مسلمان عورت کے اس کے گویایوں کا یہ کہ نقش و نگار کے اس انداز میں کسی مرد کے سامنے تذکرہ کر رہی تھی، کیا کر رہا تھا، جو بھی آپ لفظ کہیں، کہ جو مناسب نہیں تھا، کہ صاحب اس کی ناک تو ایسی ہے، اس کے کان تو ایسے ہیں، یہ تو آئندہ کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ ان کو بھی گھروں میں نہیں جانے دیا جائے۔ ظاہر ہے یہ پابندی کیوں لگی؟ اسی واسطے لگی تھی کہ اصل تو عورت کا گھر میں رہنا ہے، مردوں سے اس کا وجود جو ہے وہ الگ ہونا ہے، لیکن اگر یہ کسی اور ذریعے سے ان کا وجود سامنے آ جائے، وہ پردے کی غرض اس سے پوری نہیں ہوتی۔ مثلا میں ایک مثال آج کے زمانے کے اعتبار سے دیتا ہوں کہ عورتیں پردہ کر لیں، گھروں میں بیٹھ جائیں، لیکن ان کے موویاں بن کر کے باہر چلی جائیں اور مرد ان کو دیکھیں، ظاہر ہے کہ یہ پردے کی اس منشا کے خلاف ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے پردے کا کہ عورتیں تو پردے میں بیٹھی رہیں اور ان کی موویاں جو ہے بن بن کر کے جو ہے وہ مردوں کے سامنے، اجنبی لوگوں کے سامنے جائیں، ظاہر ہے کہ وہ غلط ہو۔ تو اصل پردے کی غرض کیا ہے کہ مسلمان عورتوں کا وجود اور ان کی حرکت، چلنا اور پھرنا مردوں کی نظروں کے سامنے نہ آئے، یہ پہلا درجہ ہے پردے کا۔ لیکن چونکہ، اور یہ بات جو ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی جو آیتیں آپ کے سامنے ابھی آئی ہیں، مثلا پیچھے کی آیت میں فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ جو آیت نمبر 53 کا درمیان میں ہے، تو اے مردو جب تم ان سے کچھ پوچھو، کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز مانگو تم ان سے، عورتوں سے، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ کیا مطلب ہوا؟ اندر گھر میں مت گھس جاؤ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے منہ چھپا کے چلے جاؤ، آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ، لیکن فرمایا کہ نہیں، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگو۔ ظاہر ہے کہ مردوں کو پردے میں نہیں کرنا تھا بلکہ عورتوں کو پردے میں رکھنا تھا۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری آیت ملائیے اس کے ساتھ جو اسی صورت کے اندر گزر چکی ہے کہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وقرن فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ تو معلوم ہوا کہ پردے میں عورت کو کرنا ہے، پردے میں مرد کو نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں گزشتہ موقع پر بتلا رہا تھا کہ سطر اور حجاب کے اندر یہی فرق ہے کہ سطر تو مرد اور عورت دونوں کے واسطے، اس کی حدود جو بھی ہو، اس کی لمٹ جو بھی ہو، لیکن پردہ جو ہے جس کا نام حجاب ہے وہ صرف عورت کے واسطے، وہ مرد کے لیے نہیں ہے۔ اسی واسطے مسلمان عورت کے لیے کا دیکھنا مرد کو جائز نہیں ہے، پہلی نظر کے علاوہ دوسری نظر، مگر یہ بات یاد رکھیے بشرطے کہ وہ عورت بھی پردہ کرتی ہو، جو بازار میں پھر رہی اس کو کیا کر لیں گے ہم؟ تو عورت اگر پردے میں ہے
اتفاق سے کہیں ایسی جگہ ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ یہاں کوئی مرد نہیں، وہ مرد کوئی آ جائے وہاں تو یعنی کہ دیکھنا جائز نہیں ہے اس مرد کے لیے، پہلی نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، فضل جو آپ کے چچازاد بھائی ہیں، چھوٹے تھے، وہ عبداللہ ابن عباس سے چھوٹے ہیں عمر فضل، تو فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں کہیے کبھی تو ٹین ایجر بھی نہیں ہوئے، ان سے بھی کم عمر، میرے خیال سے 8-9 سال کی عمر ان کی ہے، آپ کے ساتھ سواری میں شریک ہیں اونٹ کے اوپر۔ تو دیکھا کہ فضل ایک عورت کی طرف کو بڑے ٹکٹکی جمائے بیٹھ دیکھ رہے ہیں، بھئی 8-9 سال کا بچہ کیا دیکھے گا، پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہوں گے ایک عورت پر، کہ اگر یہ مرد ہو جاتے تو ان کا ان سے پردہ ہو جاتا، ایسی عورت کو فضل ابن عباس جو ہے وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے، آپ کی جو نظر پڑی تو آپ نے ان کا منہ ادھر کر دیا، کہنے لگے ادھر منہ کرو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اصل ان کا پردہ نہیں تھا، وہ تو بچے تھے، لیکن ان کو شروع سے یہ ہدایت دینی تھی کہ اجنبی عورتوں کے تعلق سے تمہارا یہ مزاج بننا چاہیے کہ اتفاق سے اگر نظر پڑ جائے تو پڑ جائے، لیکن اس طرح سے بالارادہ نظر ڈالنا یہ غلط ہوگا۔ وہ مزاج بنانا تھا، جیسے نماز کے تعلق سے حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کو کہو، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو سزا بھی دے سکتے اگر نہیں پڑھتا ہے نماز، مزاج بنانا ہے، ٹھیک وہی صورت یہاں بھی تھی۔ تو حجاب اور ستر میں یہ فرق ہے کہ ستر تو مرد اور عورت دونوں کے واسطے ہے، لیکن حجاب صرف عورت کے واسطے۔ نمبر 2، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان عورت کا مرد کو دیکھنا ناجائز ہے کیونکہ پردے کا حکم ہے عورت کے واسطے، لیکن امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیر مسلم عورت کو دیکھنا، ایک مسلمان مرد غیر مسلم عورت کو اگر دیکھے اس کی بھی اجازت نہیں، مگر کس لیے نہیں؟ اس لیے کہ خوف ہے فتنے کا اور زنا کا، اس واسطے اجازت نہیں، ورنہ جہاں تک غیر مسلم عورت کا تعلق ہے اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ میرے لفظوں کو خوب یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی اور مطلب دوسرا نکال لے جائیں۔ امام سفیان ثوری کا کہنا ہے کہ فرق ہے کہ مسلمان عورت میں اور غیر مسلم عورت میں۔ مسلمان عورت کا دیکھنا کسی مرد کے لیے سرے سے جائز ہی نہیں، اگرچہ فتنے کا خوف نہ بھی ہو تو بھی، آئی بات سمجھ میں نہیں، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تب بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے۔ ان مسلمان عورتوں کی عزت، حرمت، ان کی ریسپیکٹ جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ان کو دیکھا نہ جائے، لیکن جہاں تک غیر مسلم عورت کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ قابل عزت نہیں، قابل احترام نہیں، جس طرح کہ ایک مسلمان عورت ہوتی، اس کو نہیں دیکھنا جو ہے وہ اس واسطے نہیں ہے کہ یہ قابل احترام ہے، بلکہ اس واسطے نہیں کہ اس سے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اس مرد کے لیے۔ یہ ہے امام سفیان ثوری کا کہنا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلم عورت کے درمیان میں شریعت فرق کر رہی ہے۔ مجھے وہی نقطہ بس یہاں بتلانا تھا کہ ولا نسائہن جو ہے وہ اپنے ہم مذہب عورتوں سے کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں، تو شریعت اسلامیہ غیر مسلم عورت اور مسلمان عورت کے درمیان میں فرق کر رہی ہے، بس اتنی بات ذہن میں رہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح سے اپنے جو زیر ملکیت عورتیں ہیں، مراد اس سے باندیاں اور نوکرانیاں ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ بات اس لیے کہی کہ آج کے زمانے میں گھر کے اندر جو خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہم مذہبی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہوں، غیر مسلم بھی ہو سکتی ہیں گھروں کے اندر کام کرنے والیاں۔ تو وما ایمانہن، یہ ان کے اندر باندیاں اور نوکرانیاں وہ سب کے سب آ گئیں، ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں اگرچہ وہ غیر ہیں۔ واتقین اللہ، اور فرمایا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں بعض لوگ، جو بعض مرد بھی اور بعض عورتیں بھی کہنے لگے جی یہ چہرے کا پردہ کیا ہے؟ اصل پردہ تو نظر کا ہے۔ اللہ میاں کا قانون جو ہے وہ ہمارے قانون سے مختلف ہے۔ ہمارے قوانین میں انگلی رکھنے کی کیا بلکہ ہاتھ ٹیک دینے کی جگہ ہے۔
اتنی گنجائشیں ہوتی ہیں قانون کے اندر کہ پورا ہاتھ بھی آپ ٹیک سکتے ہیں اس کے اوپر. قرآن کے قوانین جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ ایک انگلی کا سرا نہیں رکھ سکتے. پردے کے جہاں احکام بتلائے گئے، نظروں کو جہاں اور چہروں کو جہاں چھپایا گیا اور اس کے احکام اور ہدایات دی گئیں، وہاں دل کو بھی ایسے بھی یوں کہ یہ صرف نظر نہیں کیا گیا. فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے بھی ڈرتے رہیں. یہ ہے دل کا پردہ، واتقین اللہ. تو جس بات کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں وہ غلط روپ میں کہتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں منہ چھپانے کی، کوئی ضرورت نہیں آنکھ نیچے کرنے کی. دل جو ہے وہ دل کو کون دیکھتا ہے؟ دل کا عقدہ جا کر کھلے گا اللہ کے یہاں. یہاں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اعضاء بدن جو ہیں اسی پر جو حکم نافذ ہونا ہے. یہ تو ایسے ہی کوئی شخص کہنے لگے ارے بھائی نماز کیوں پڑھنا، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، نماز میں تو ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں، اصل تو یاد کرنا اللہ کو دل سے ہے، تو ہم دل سے یاد کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی. کہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے یہ بات؟ اگر یہ ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹھیک کہتے ہیں تو پھر وہ بات بھی ٹھیک ہے. جو یہ کہتا ہے کہ چہرے اور آنکھ کے پردے کی ضرورت نہیں، بدن کے پردے کی ضرورت نہیں، دل سے پردہ کر لینا کافی ہے. لیکن یہ بات اگر غلط ہے تو وہ بات بھی غلط ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ بے شک دل سے یاد کرنا ہی یاد کرنا ہے، مگر دل جیسے بدن کا ایک حصہ ہے، ہاتھ بھی اسی طرح حصہ ہے، پیر بھی اسی طرح حصہ ہے، سر بھی اسی طرح حصہ ہے. یہ تو بدن کا ایک ایک حصہ عبادت میں مصروف ہونا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف دل سے اللہ کو یاد کرنا اصل ہے اور بدن کی ضرورت نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف بدن کے ایک حصہ دل جو ہے وہی اللہ کی عبادت کے لیے بس کافی ہے اور باقی بدن جو ہے وہ بغاوت کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے. کوئی حقیقت تو یہ ہے اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وضو جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نماز وضو سے شروع ہو جاتی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وضو پر نماز موقوف ہے. اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی. تو وضو نماز کا حصہ ہو گئی نہیں ہو گئی. لیکن وضو جو ہے وہ کیسے کرائی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کو بھی دھلواتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پیروں کو بھی دھلواتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ چہرے کو بھی دھلواتے ہیں. سر رہ گیا تھا تو سر کا دھلوانا جو ہے وہ خلاف مسئلہ ہے سمجھا، بیمار ہو جایا کرتے لوگ، اس کو بھی مسح کروا دیا، دھونے کے حکم میں اس کو بھی لیا ہے. بدن کے اطراف جو ہیں وہ دھو لیے گئے. سمجھ میں آیا اس کے کیا معنی ہوئے؟ اور اس کے ساتھ وہ حدیث میں اگر آپ ملا لیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس سے بدن کے ان اعضاء سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو گناہ تو جب ہی جڑے کہ جب اعضاء بدن کو مصروف عبادت کیا. تو دراصل اعضاء بدن کو مصروف عبادت کرنے کے معنی یہ ہے کہ پورا بدن مصروف عبادت ہو گیا، پورا بدن مصروف عبادت. یہ تو چونکہ پیٹ سے آدمی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کمر سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس واسطے یہ ہوا کہ اعضاء بدن کو جو ہے وہ اس سے وضو کرا دیا گیا. سمجھ یہ لیا گیا کہ جب اعضاء بدن دھل گئے تو پورا بدن دھل گیا. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ 5 وقت غسل کرایا جاتا. جاؤ غسل کرو اور جا کر کے نماز پڑھو، بڑی مشکل پیش آ جاتی. سمجھ میں آج تو لوگ وضو کو آدھا کرنے کی فکر میں ہو رہے ہیں کہ وضو کسی طرح سے آدھا ہو جائے. غسل کا اگر حکم مل جاتا ہے تو کتنی مشکل ہوتی. اور جبکہ اسلام ان ممالک کے واسطے بھی ہے کہ جہاں پانی کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں واتقین اللہ فرما کر دراصل حکم شریعت کا جو ایک مزاج ہے اس کی پوری رعایت کر لی گئی کہ بدن کے اعضاء سے بھی پردہ ہو اور دل جو ہے وہ بھی غافل نہ ہو. ورنہ یہ کہ اگر دل کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے اور خالی ظاہر داری کا پردہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا. یہ مرد ہے یا عورت ہے، آج پردے میں ہے، یہ آج پردے کی رعایت کی جا رہی ہے لیکن کل کو چھلانگ لگا جائے گا، اس پردے کے باہر آ جائیں گے کیونکہ دل میں تقوی نہیں ہے. تو دل میں اصل تقوی ہے اور اس کے ساتھ اعضاء بدن سے پردہ بھی ہے. یوں کہیے کہ جیسے نماز نہیں ہے بغیر خشوع کے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جب تک خشوع نہ پیدا ہو نماز نہ پڑھنے کھڑے ہو، بلکہ یہ خشوع کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہاں جب تک کہ خشوع نہ پیدا ہو نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پھر بھی پڑھتے رہیں گے. یہی صورت ہے یہاں بھی. واتقین اللہ، اور تقوی اختیار کرتی رہیں، ڈرتی رہیں اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کے گواہ ہیں. تو لہذا تم دنیا سے اپنے خیالات کو، اپنی نیتوں کو چھپا سکتے ہو مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی یہ بات. تو پردے کی غرض و غایت کی پوری رعایت ہونی چاہیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. آگے اور بھی آیت آ رہی ہے اسی پردے کے تعلق سے، ابھی مضمون پورا نہیں ہوا.
تو بیچ میں ایک حکم آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں کئی مرتبہ اس سورت کے درمیان میں یہ بات بتلا چکا ہوں کہ اس سورت کا اصل مضمون جو ہے، یا جس کو کہیے روح مضمون، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، اکرام اور آپ کے رفعت شان کو بتلانا ہے. اسی وجہ سے ان ساری باتوں سے روکا گیا مختلف احکام اور ہدایات دے کر کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچ سکتی ہو. اسی ذیل میں یہ پردے کے مسائل آئے تھے اور ازواج مطہرات کو خاص طور پر خطاب تھا، کیونکہ ازواج مطہرات پر کوئی الزام لگے یا ازواج مطہرات جو ہیں وہ ان کا اخلاق اور کردار جو ہے ان کی شان کے مناسب نہ رہے، یہ نبی کے واسطے تکلیف دہ ہے. اس واسطے پردے کے احکام بھی اسی ذیل میں آئے، نبی کو دل اور دماغ کی تکلیف سے بچانے کے واسطے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ یہاں چونکہ روح مضمون اس سورت کا یہ ہے، تو یہاں ایک ایسی آیت لائی جا رہی کہ جس سے پورے طور پر یہ مضمون سامنے آ جاتا ہے کہ اس پیغمبر کی شان کتنی بلند ہے اور اس پیغمبر کی اس بلندی شان کی رعایت تمہارے نزدیک بھی کتنی ضروری ہے. اس بات کو بتلانا ہے تاکہ پورا مضمون سورت کا جو ہے وہ دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھتا چلا جائے. فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو اس کے اوپر اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنا ہوتا ہے، تسلیمہ. یہ حکم دیا. ظاہر ہے کہ صلات اور سلام کے جو بھی معنی ہوں، اس میں صورت تو یہ تھی کہ یوں فرما دیتے کہ تم صلات اور سلام بھیجو اگر اس سے کوئی اعزاز ہے. اگر صلات اور سلام کے ذریعے سے نبی کا کوئی اعزاز ہوتا ہے تو یوں فرما دیتے کہ اے مسلمانوں نبی پر صلات و سلام بھیجتے رہنا تاکہ ان کی عزت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کس انداز میں بیان کیا؟ بیان اس انداز میں کیا کہ ان کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ تمہیں ہی نہیں حکم دیا جا رہا ہے ان کی عزت کرنے کے واسطے، بلکہ ہم خود بھی ان کا اعزاز کرتے ہیں. اس مضمون کو یہاں سے شروع کیا. ظاہر ہے کہ جب یہ بات آئی کہ اللہ میاں خود اعزاز کرتے ہیں نبی کا، تو پھر یہ حکم جب ملے گا کہ اے مسلمانوں تم بھی اعزاز کرو، تم وہ عمل اختیار کرو کہ جس سے نبی کا اعزاز ہو. ظاہر ہے کہ پھر کون مسلمان جو ایسا ہوگا کہ جس کو ذرا اس میں کوئی تأمل ہو کہ نبی کا اعزاز ہو کہ نہ ہو، یا وہ کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے کہ جس میں نبی کی عزت ہوتی ہو. تو اس عمل کی یوں کہیے کہ ضرورت اور اہمیت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے تعبیر یہ اختیار کی. فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں. صلات کے معنی کیا ہے؟ صلات کے معنی ہے رحمت، صلات کے معنی ہے یوں سب استغفار، دعائے مغفرت. یہ دونوں معنی صلات کے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک اس کے تیسرا اس کے معنی اعزاز کرنا، عزت کرنا، ریسپیکٹ، یہ بھی صلات کے معنی. تو اللہ سبحانہ و تعالی صلات بھیجتے ہیں، اس کے معنی یہ کہ اللہ میاں رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں دعائے مغفرت کرتے ہیں نبی کے واسطے. اور مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا اہل ایمان کو تم صلات بھیجو، اس کے معنی یہ ہے کہ تم دعا بھی کرو ان کے واسطے، دعائے رحمت اور دعائے مغفرت، اور ساتھ میں عزت بھی کرو نبی کی. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی کہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا صلات بھیجنا یہ اللہ کا عزت کرنا ہے. مطلب یہ کہ صرف مسلمان ہی وہ صلات بھیجیں اور ان کے اس کے معنی عزت ہوں، یہی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے صلات بھیجنا وہ بھی بطور عزت کے ہے، یعنی اللہ بھی عزت کرتے ہیں نبی کی. یہ امام بخاری کا کہنا ہے. تو بہرحال صلات کے معنی یہ ہوئے. فرمایا کہ اے ایمان والو صلات بھیجو اس پر اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنا تو ہم کو معلوم ہو گیا، اللہ نے ہم کو حکم دیا صلات بھیجنے کا، وہ کیسے ہم بھیجیں؟ عجیب تھے صحابہ بھی. واقعہ یہ ہے کہ ان کے سوالات برائے سوال نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ عمل کرنے کے واسطے سوال ہوتا تھا.
کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ صلات کے معنی کیا ہیں، وہ جانتے تھے، لیکن نبی جی سے پوچھا کہ آپ بتائیں، تاکہ ہم ویسے اپنی مرضی سے بھی ہم صلات کر بھیج سکتے تھے اپنے طور پر، اور ہم اس میں جس حد تک ہو سکتا تھا رعایت کر سکتے تھے، مگر کیا اس کے آداب خاص ہیں کیا، وہ بھی ہم آپ ہی سے پوچھ لیں۔ یہ بات کہ ہم کو سلام کرنا تو معلوم ہو گیا، یہ اس لیے کہا تھا کہ تحیات کے اندر موجود ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام سکھلا دیا گیا کہ نبی کو سلام اس طرح کرو، تو عرض کیا کہ ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی سلام کس طرح کریں، مگر صلات کس طرح کریں؟ تو آپ نے اس سے لیے فرمایا مختلف روایتیں آتی ہیں مختلف کتابوں کے اندر، اور اس میں الفاظ کا تھوڑا بہت فرق بھی ہے، لیکن یہ صلات جو ہے جس کو میں ابھی سنا رہا ہوں، جس کو آپ حضرات نماز میں پڑھتے بھی ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہوا یہ صلات ہے، اور جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مجھ کو یہ صلات سکھلائی ہے جس طرح سے قرآن پاک کی سورت سکھلاتے تھے، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے آ رہے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر فی العالمین کا لفظ بھی ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ایک تابعی ہیں عطا، وہ اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کر دیا کرتے تھے، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلینا معہم انک حمید مجید۔ یہ علینا معہم کا لفظ بھی اپنے طرف، میں نے کہا کہ مختلف روایت ہوئے الفاظ میں جو فرق ہو سکتا ہے وہ فرق رہے گا، اسی لیے یوں تو مختلف درود کی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، مگر میرا ذوق، اور اس لیے میں نے کہا کہ میرے پاس یہ دلیل ہے اس کی کہ ذوق میرا یہ کہتا ہے کہ جو فضیلت درود ابراہیمی کی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو درود، یا پھر اور کوئی درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا ثبوت ملتا ہے مختلف روایات میں، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ الفاظ نبی کے ہیں، نبی کے دہن مبارک سے ان کا وہ نکل کر آئے ہیں، تو چاہے معنی کے اعتبار سے ہم اس سے کتنے بھی اعلیٰ کوئی درود تیار کر لیں، مگر وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہدایت اور تعلیم کردہ درود کے اندر ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ یہاں ایک علماء ایک اور بھی بات کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ اصل تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہدایت کی، وہ یہ ہدایت کی تھی کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو نبی پر، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کس طرح ہم بھیجیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب یہ کہ اس میں تو دعا کی جا رہی اے اللہ میاں آپ بھیجئے درود، صلی کا مطلب کیا ہوا، اے اللہ میاں آپ بھیجئے نبی پر درود، تو حالانکہ قرآن میں حکم دیا گیا تھا اے مسلمانوں تم درود بھیجو، اور جب اس حکم کی تعمیل کو پوچھا گیا نبی سے کس طرح کریں، تو نبی نے کہا کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میاں آپ بھیجئے درود، تو یہ کیا بات ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ دراصل اس میں ایک نقطہ ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو سامنے لا کر رکھ دیا گیا کہ ہم نبی کے اعزاز کا کسی بھی طور پر حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری قدرت ہی میں نہیں، لہذا اس مسئلے کو اللہ ہی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے درود بھیجنے کا یا سلام بھیجنے کا اور نبی کا اعزاز کرنے کا، کتنی بھی ہم کوشش کریں آپ کے سپرد کر دیتے ہیں ہم اس کام کو، آپ ان کی شان کے مناسب جو ہے درود بھیج دیجیے، سلام بھیج دیجیے، ان کا اعزاز کر لیجیے۔ یہ ہے وہ بات جس کو، اور باقی بات بھی یہی ہے جس کو غالب نے ایک بڑے اچھے شعر میں کہا ہے، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیں، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیں کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب یوں کہتے ہیں غالب ہم نے تو خواجہ کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ اللہ میاں جو ہے وہ ذات پاک وہی محمد کی صحیح مرتبہ کو جاننے والے ہیں، وہی جانتی ہے کیا مرتبہ اس کا ہے، اس لیے ہم نے انہی کے حوالے کر دیا، ہم کچھ کمی بیشی کر جاتے تو ظاہر ہے کہ ہم کہاں حق ادا کر سکتے ہیں،
تو اسی نقطے کو بتلایا علماء نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود جو سکھلایا اللہم صلی علی محمد، اس کی غرض یہی ہے کہ اللہ کے حوالے کر دیجئے کہ اللہ بس آپ ہی ان کے اعزاز کر سکتے ہیں، وہ کر دیجئے، ہم اس کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لفظ 2 آئے ہیں، صلاۃ اور سلام۔ تو علماء کا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ دونوں لفظ لائے جائیں، اللہم صلی وسلم، اس طرح کے لفظ، لیکن دونوں میں سے ایک لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ 2 میں سے ایک کا لینا اور ایک کا چھوڑنا، بعض کا کہنا یہ ہے کہ مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں خلاف مستحب ہے، لیکن بعض نے اجازت دی ہے، اکثر نے اجازت دی ہے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں لفظوں کو لایا جائے، کہ اسی واسطے کیا لفظ آتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں لفظ اسی لیے آتے ہیں کہ صلاۃ بھی آگے اور سلام بھی آگے۔ نمبر 2 تو یہ ہوا۔ نمبر 3 مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ بھیجنے کا حکم کیا ہے؟ آیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اسی طرح سے نہ بھیجنا ناجائز ہے، یا یہ کہ مکروہ ہے یا خلاف مستحب ہے، کیا ہے؟ یہ ایک تیسرا مسئلہ ہے۔ تو اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے، بعض اس طرف گئے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو اگر کئی مرتبہ ذکر آ رہا ہے تو ایک مرتبہ درود بھیج دینا واجب ہے۔ اس کا مطلب ہوا یہ 2 میں فرق ہو گیا نا، ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ، اور اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مجلس میں کم سے کم ایک مرتبہ، دونوں میں فرق ہو گیا۔ اب اس مجلس کے اندر اگر اور مرتبہ بھی ذکر آ رہا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، لیکن اگر ہر مرتبہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک مرتبہ تو کہہ لے تاکہ وجوب ادا ہو جائے، اگر ہر مرتبہ کہے گا تو مستحب ہوگا اور ثواب ملے گا۔ یہ حکم کہاں سے نکلا؟ ایک طرف تو یہ قرآن پاک کی آیت صلو علیہ وسلموا تسلیما، ہدایت ہے، حکم ہے، اور جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے سامنے تو حکم جو ہے اس سے وجوب نکلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میرے اس لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب جو حکم آتا ہے یہ کام کرو، تو جب تک کہ کوئی دوسری دلیل نہ آ کر واضح کر دے کہ اس حکم سے واجب نہیں نکلتا ہے، وجوب نہیں کے لیے نہیں ہے حکم، تب تک کہ اس حکم سے وجوب نکلے گا۔ چونکہ یہاں حکم ہے تو ہم دوسری کوئی دلیل ملنی چاہیے جس سے ہم سمجھیں کہ واجب نہیں ہے۔ دوسری دلیل کوئی نہیں، مگر اگر دلیل ہے بھی تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وجوب ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عنده فلا يصلي علیہ، فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ خیر صاحب بخیل بن جائیں کیا؟ بہت سے لوگ بخیل ہیں، لیکن آگے سنیے ایک اور حدیث میں فرمایا رغم انف من ذکر، رغم انف الذی انف من، کچھ اس طرح، رغم انف الذی ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ بددعا کے الفاظ ہیں۔ بددعا جب کسی کو دیا کرتے ہیں جس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ خاک میں مل جائے، سمجھ میں آیا؟ بددعا کا لفظ ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح عربی میں کہا جاتا ہے رغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث اور اس سے زیادہ جو ہے بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص، طویل حدیث ہے، اس کے اندر ایک جز ہے کہ میرا ذکر اس کے سامنے آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ یہ تو بڑا بھاری لفظ ہے، ہلاک ہوا وہ شخص۔ اور اس کے ساتھ میں نے کہا اور بھی چونکہ چیزیں آئیں، فرمایا اسی طرح ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور رمضان پورا گزر گیا اور اس نے اپنے گناہ معاف نہ کرا لیے۔ معلوم ہوا کہ رمضان سے متعلق جو احکام اور اعمال ہیں ان پر عمل کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس نے ان احکام اور اعمال کو نہیں اختیار کیا، نہیں عمل کیا، تو معلوم ہوا کہ اس نے گناہ معاف نہیں کرا ہے۔ تو فرمایا ہلاک ہوا یہ شخص۔ تو اس واسطے رمضان آئے تو ایک مسلمان کو زیادہ مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ماں باپ اس کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ کیا مطلب ماں باپ جنت کو مستحق نہ بنا سکے؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرتا
تو ماں باپ اس کو دعائیں دیتے اور یہ جنت کا مستحق ہوتا. جب اس نے خدمت نہ کی ماں باپ کی بڑھاپے کے اندر تو ماں باپ نے اس کو دعا بھی نہ دی اور یہ جنت کا مستحق بھی نہ ہوا. تو فرمایا یہ 3 آدمیوں کے تعلق سے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص. تو اب آپ دیکھیں کہ ان احادیث سے درود کی جو اہمیت سامنے آئی تو اس سے معلوم ہوا کہ واجب ہے جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ صلو، اس سے وجوب نکلتا ہے. اگر کوئی اور حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ وجوب نہیں معمولی بات ہے تو ہم اس کو مستحب کہہ سکتے تھے. تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ، بعض دوسروں کا کہنا ہے کہ مجلس میں 1 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ تو صلات بھیجنا اور سلام بھیجنا جبکہ آپ کا ذکر آئے تو وہ واجب ہے. ان دونوں کے اندر اس فرق کو میں ختم کر دوں جو غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں زندگی میں 1 دفعہ، وہ تو ان کی مراد تو یہ ہے کہ اگر آپ کا تذکرہ نبی آئے زندگی میں تو بھی آپ پر درود بھیجنا زندگی میں 1 مرتبہ واجب ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ مثلا ایک شخص آج مسلمان ہوا اور کل تک اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں آیا مثلا نبی کا، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں 1 مرتبہ زندگی کے اندر. اور وہ دوسری بات کا حاصل جو ہے کہ ایک مجلس میں، وہاں مراد یہ کہ جب آپ کا تذکرہ آئے تو 1 مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے مجلس کے اندر اور بقیہ جو ہے وہ مستحب ہوگا. لیکن مستحب کو بھی آپ یاد رکھیے، مستحب بھی اتنا کہ معمولی درجے کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجا اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 10 رحمتیں آئیں. ایک جگہ فرمایا اللہ نے اس کو 10 نیکیاں اس کی لکھ دی، اور آپ نے ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ 10 برائیاں اس کی اللہ نے معاف کر دی. معلوم ہوا کہ مستحب ہونا بھی کوئی معمولی درجے کا نہیں. اسی واسطے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ کی روایت ہے لیکن ان کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں رات کو جو عبادت کرتا ہوں اس میں سے میں تھوڑا سا حصہ میں درود کے لیے میں رکھتا ہوں، تو میں اس تھوڑے سے حصے کو اور بڑھا دوں، میں 2/3 حصہ میں درود کے لیے کر لوں. آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے تو اور زیادہ کرنا چاہے اور کر لے. تو پہلے تو 1/3 کی بات آئی، پھر آدھے کی بات آئی. آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے اور زیادہ کر لے. انہوں نے کہا 2/3. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور چاہے تو اور کر لے. انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر میں اپنا سارا وقت جو ہے یعنی نماز کے علاوہ جو اور ذکر اور شغل کا سارا وقت ہے رات کا، تو پھر تو میں یا رسول اللہ سارے ہی وقت درود کے واسطے لگا دوں گا. آپ نے فرمایا پھر تو اللہ میاں تیز دنیا اور دین کے سارے کام پورے کر دیں گے. یہ آپ نے فرمایا. تو معلوم ہوا کہ درود کی کثرت جو ہے وہ معمولی درجے کا استحباب نہیں ہے بلکہ بڑے اعلیٰ درجے کا اس میں استحباب ہے اور بڑا فائدہ مند ہے وہ. اسی واسطے حضرات محدثین رحمہم اللہ آپ دیکھیں کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ ساری حدیث کی کتابیں صاحب. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت سند بیان کی، حالانکہ حدیث وہی ہے کہ جو 1 مرتبہ ایک حدیث آ گئی، متن حدیث کا، الفاظ حدیث کے ایک ہیں، لیکن یہ کہا کہ یہ روایت فلاں صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ روایت بیان کی. تو روایت بس یہی روایت ہاں قضا کا لفظ، صرف اتنا لفظ کہنے کے واسطے کہ ہاں قضا، لیکن نبی کا جب لفظ آیا تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم. بعض دفعہ ایک لائن کے اندر حدیث کی کتابوں کے اندر ایک لائن میں 2 دفعہ 3 دفعہ نبی کا نام آتا ہے، نبی محمد، نبی کا لفظ یا رسول کا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کتاب کے اندر آپ حدیث کے، بخاری شریف ہو کہ مسلم شریف ہو کہ ترمذی ہو کہ ابو داؤد ہو، کوئی بھی حدیث کی کسی کتاب کے اندر آپ یہ نہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا النبی اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے تو بھائی کتاب لمبی ہو جائے گی، سمجھا، کہاں تک لکھتے رہے بھائی شروع میں لکھ لیں، پھر آخر میں لکھ لیں گے، بیچ میں لکھ لیں، بس ہو گیا. لیکن کتنے حدیثیں بخاری کے اندر 6000 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں، یا مسند احمد کے اندر 40,000 حدیثیں ہیں، لیکن 40,000 حدیثوں کے اندر بعض حدیث میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ آپ کا نام آ رہا ہے، لیکن ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں. تو یہ اہتمام اسی واسطے تھا کہ
تاکہ وہ نیکی ان کو ملے کہ جس نیکی کے ملنے کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نیکی ملے گی۔ تو اس واسطے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمام اذکار میں اور تمام دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو ہے وہ درود پڑھنا ہے۔ اگر درود تلاوت قرآن کے بعد تلاوت قرآن آدمی کرے، جیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہو کہ اللہ سے اپنی ضرورت کے واسطے دعا مانگنے کا ٹائم نہ رہے، فرمایا اللہ میں خود اس کی ضرورتیں پوری کر دیں گے، دعا مانگنے کا انتظار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے اوقات دعا کو بھی تلاوت قرآن کے اندر لگا دیا۔ جو بات قرآن کی تلاوت کے واسطے فرمائی، کچھ ایسی بات درود کے لیے فرمائی کہ اگر اپنی دعاؤں کے اوقات کو بھی درود کے اندر مصروف کر دو، فرمایا اللہ میاں تمہاری دین اور دنیا کی ضرورتیں پوری کر دیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن جتنی اہم چیز ہے، اسی طرح سے درود شریف کی کثرت کرنا اور اسی کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لینا، اٹھتے اور بیٹھتے جتنا ممکن ہو، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق دے۔ بقیہ جو مسائل رہ گئے انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔